بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حجاب، حرم، حیا، حدود اللہ۔ زندگی میں کئی قریبی اعزاء و اقارب کے بچھڑنے کا غم سہا، مگر دل آج رویا ہے۔ دکھ اور صدمہ اتنا شدید ہو رہا ہے کہ پیٹ اور آنتیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، اور آج پتہ نہیں کیوں مجھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو صحابیات کی شان اقدس میں بیان فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دن تو دن وہ تو رات کی تاریکی میں بھی اپنی انگلیوں کے پوروں تک کو چھپا کر نکلتی تھیں۔ احقرا کو بچپن سے ہی حرمین شریفین کی زیارت کا بہت شوق تھا۔ بچپن میں جب پھوپھی حج کو جا رہی تھیں تو اپنے مدرسے کے اسباق چھوڑ کر آئی کہ حرم جانے والوں کو دیکھنے کا مزہ ہی اور ہے، اور پھر جب عقل پختہ ہوئی تو دل نے کہا کہ سوچ، جب حرم میں جانے والوں کو دیکھ کر یہ حال ہے تو خود حرم دیکھ کر کیا حال ہوگا۔ دل کی تڑپ اور دعائیں قبول ہوئیں، اور بفضل اللہ تعالی 14 اکتوبر 2018 کو عمرے پر جانا نصیب ہوا۔ الحمدللہ تعالی احقرا شرعی پردے کی پابند ہے، اس لیے حرم کے تقدس اور عظمت کے باعث مزید خیال رکھا کہ کسی بھی طرح کوئی کوتاہی نہ ہو، اس لیے برقعے کے اوپر بھی خوب بڑا برقع اور پھر اس پر خوب پھیلاؤ والا حجاب لیا، اور اپنے گمان میں خوب باپردہ ہو کر گئی، مگر یہ کیا، حرم کی شرطہ خواتین کو دیکھ کر جھٹکا سا لگا، اور ان کے پردے کے سامنے اپنا پردہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف محسوس ہوا۔ واللہ ایسا زبردست حجاب اور ایسا زبردست پردہ کہ جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ جو وہاں جا چکے، جو دیکھ چکے، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ میں مسجد الحرام آتے جاتے بلا کسی وجہ کے ان کے قریب سے گزرتی، اور انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوتی۔ پھر مجھ سے رہا نہ گیا، اور بالآخر میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسا حجاب اور پردہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ اسے عبایۃ الرأس کہتے ہیں، اور ہم اسے ایک مخصوص طریقے سے اندر بھی چہرے پر چادر لٹکانے کے بعد پہنتے ہیں تاکہ آنکھوں کی پلکوں تک کے نظر آنے کا خدشہ بھی باقی نہ رہے۔ پھر انہوں نے احقرا کے حجاب کی بھی تعریف کی کہ ماشاءاللہ یہ بھی اچھا ہے، مگر اس میں آنکھیں نظر آتی ہیں۔ اس وقت احقرا نے آنکھوں سے حجاب بوجہ خواتین سے بات کرنے کے ہٹا رکھا تھا۔ پھر احقرا نے دیکھا کہ حرم کے خارجی حصے میں جہاں لاکرز میں سامان رکھوا کر مطاف کی جانب قدم بڑھائے جاتے ہیں، وہاں اسکرینز پر آیات حجاب چلتی رہتی ہیں، اور ہماری جو مائیں بہنیں دوپٹوں میں ہوتی ہیں انہیں یہ خواتین حجاب کی ترغیب دیتی کہ اپنے ملک میں نہ صحیح مگر یہاں حرم کے تقدس کی خاطر ہی باپردہ رہیں۔ اور پھر ایک دن احقرا سے رہا نہ گیا، اور ایک بہن سے عبایۃ الرأس کے حوالے سے تفصیل معلوم کی، یعنی قیمت اور ملنے کی جگہ، اور بالآخر وہ خرید ہی لیا۔ خدا کی قسم ان بہنوں نے مجھے پردے میں ہونے کے باوجود مزید پردے پر مجبور کر دیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ خواتین والے حصوں میں جہاں صرف خواتین بیٹھتی ہیں، آرام کرتی ہیں، وہاں بھی مکمل پردے میں بیٹھی ہوتی تھیں۔ میں نے ان کا چہرہ کبھی کھلا نہیں دیکھا۔ ان کے پردے کی عظمت کی وجہ سے ان دنوں حج عمرے پہ آئی ہر خاتون آتے جاتے ان سے دعا کرواتی۔ اور ایک آج کا دن برادر محترم آفتاب نذیر کے نمبر سے شوہر کے موبائل پر ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ شوہر کے اصرار پر کہ چہرہ کھلا نہیں ہے، ایک نظر کچھ دیکھ لو۔ جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ حرم میں ڈیوٹی دینے والی خواتین کو یونیفارم پہنا دیا گیا ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں نے تو اپنا تو کیا، نسلوں کا بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ آئی بروز بنا کر، ٹوپیاں پہن کر، مردوں جیسا لباس زیب تن کر کے، مردوں ہی کے بیچ موجود یہ خواتین، ہائے ہائے، حرم کے تقدس کا بھی خیال نہ آیا۔ حیا اور ایمان دونوں قریب قریب ہیں، اگر ایک رخصت ہو جائے تو دوسرا بھی نہیں رہتا، یہ بھی نہ سوچا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کی صدائیں بھی کانوں میں نہ گونجی۔
ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ جیسی آیات کیا قرآن سے اٹھ گئیں؟ یہ حرم فقط سعودیہ والوں کا ہی حرم نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حرم ہے اور پورے عالم اسلام کا مرکز ہے۔ یہاں اگر ڈیوٹی اور سیکیورٹی پر ایسی خواتین ہوں گی تو کل وہ دن دور نہیں کہ چست پتلون اور ننگی شرٹس میں طواف کعبہ ہونے لگے۔ خدا را اس پر آواز اٹھائیں، جو کہ ایمان کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، کہ برائی پر کم از کم آواز اٹھائیں اور اسے دل سے برا جانیں، کیونکہ کچھ روشن خیال لوگ تو کہہ دیں گے کہ شرٹس ڈھیلی اور تھوڑی لمبی ہیں، لیکن جب برقعے سے ایک دم شرٹ تک کا سفر ہو چکا ہے تو یہ بھی بعید نہیں کہ شرٹس چست ہو جائیں اور اعضائے نسوانی کی بیت اللہ میں تشہیر اور نمائش ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کرونا کی وجہ سے ماسک تو پہن رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ناک کی نوک پوشیدہ ہے، مگر جب کرونا بھی ٹل گیا تو نتائج کیا ہوں گے؟ اور ایمان و انصاف سے بتائیے کہ جب لاکھوں کا مجمع حرم میں ہر وقت موجود رہتا تھا تو کیا شرعی پردے اور برقعے میں یہ خواتین ڈیوٹی نہیں کر پاتی تھیں؟ بالکل کر پاتی تھیں۔ تو پھر حیا کا جنازہ نکالنے اور شرعی پردے کو روندنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اف تیری یہ خوبی رفتار یہ بے باک پن، دیکھ تجھ پہ مغربی تہذیب خود ہے خندزن، دیکھ تجھ پہ ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں انگلیاں، غور سے سن ہر طرف سے ہو رہی سرگوشیاں۔ ام علی و ابی بکر اخت آفتاب نذیر، 8 رمضان المبارک 1442۔